السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک دامنی شرط ولایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور جو زنا نہیں کرتے، اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زنا سے بچتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ ہر سالک نیکوکاری اور پرہیزگاری پر جمنے کی وجہ سے ہی اولیاء اللہ میں شامل ہوتا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور ہر قسم کے گناہ کبیرہ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور دوستی کا حق بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ بہترین دوست ہے۔ اللہ والے اپنی سچی محبت کی بنا پر غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اگر ایک غریب، لاوارث، یتیم اور بے سہارا لڑکی کو وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ بنا لے اور اسے محل میں ہر نعمت مہیا کرے، نوکر چاکر ہو، پہننے اوڑھنے کے لیے بہترین لباس ہو، کھانے پینے کے لیے مرغ مسلم ہو، زیورات اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہو، خزانے کا منہ اس کے اشارے پر کھول دیا جائے، بادشاہ اپنی ملکہ کو خوب محبت اور عزت و احترام سے رکھے، ایسے میں کوئی بد شکل بھنگی اپنے بدبودار کپڑوں اور بدبودار جسم کے ساتھ ملکہ کو بہکانے کی کوشش کرے، جبکہ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہو، تو وہ ملکہ اس بھنگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گی۔ اولیاء اللہ کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ان پر ہوتے ہیں، ہر لمحے ان کے دلوں پر الطاف کریمانہ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا قدم قدم پر وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے ان کو نجات دے کر اپنی محبت و الفت کی شیرنی انہیں عطا کرتے ہیں۔ ایسے میں کوئی غیر محرم ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرے تو وہ ایک پیشاب کے لوٹے کی خاطر اپنے مالک حقیقی کو ناراض کرنے کی سوچ بھی نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہے، ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر کو گئے تو وہ اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ ان میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا دینا چاہا تو اس نے کہا، میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو، تم نوجوان ہو، میں خوبصورت ہوں، ہم دونوں کے مزے اڑانے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ شیطان نے میری عمر بھر کی محنت کو ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خدا بندی سے جا کر بے قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس ہو گئی۔ حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مبارک بات ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے نہ کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک کمر اور پری چہرہ تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز نخرے میں اپنے خاوند کو کہا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوند نے کہا،
مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی کو تیری پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی کو آزما لیتی ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہی گھوڑا اور یہی گھوڑے کا میدان، دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پانی میں ہیں۔ خاوند نے اجازت دے دی۔ وہ عورت بن سور کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے پر نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کا نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا، اس کے دل کی حالات بدل گئی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز و نخرے چھوڑ دیے۔ زندگی کی صبح و شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلی پر کھڑے ہو کر گزار دیتی۔ خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں ان کے گالوں پر بہتی رہتی۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا کہ میں نے جنید بغدادی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ سنیاسی بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب نور نسبت میرے سینے میں منتقل ہوا تو ایسی باطنی ٹھنڈک نصیب ہوئی کہ باوجود بھرپور جوانی کے میرے لیے عورت اور دیوار کے درمیان فرق ختم ہو گیا۔ ان واقعات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اولیاء کاملین کو محبت الہی کی ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پھر نفسانی اور شہوانی لذتیں ان کی نظر میں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ گویا اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر مان بھی لے کہ بشریت کی بنا پر کوئی خطا ہو جائے تو وہ جب تک سچی توبہ کے ذریعے اس کو معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا۔ حضرت معذر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اس کی عمدہ دلیل ہے۔ ان کو سچی توبہ پر اتنا اجر ملتا کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکال کر تقسیم کرے تو پورے شہر کے گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ والے فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، ان سے خطا کا ہو جانا ممکن ہے مگر وہ گناہ پر جمے نہیں رہتے۔ ایسے واقعات بہت مشکل سے ہوتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ عام دستور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے ان کی حفاظت کی چھتری تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے چوک اور کوتاہی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ خوب رونے دھونے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم کو ان کا رونا دھونا، منت سماعت کرنا اور معافی مانگنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی تو سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اصول تو یہی ہے کہ اللہ کا ولی بدکاری پر جمع نہیں رہتا جبکہ بدکاری پر جمع رہنے والا ولی نہیں ہوتا۔ اس کے مثال یوں سمجھے کہ قرآن مجید میں کھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، یعنی باطل ان میں جگہ نہیں پا سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں کتابت اور پرنٹنگ کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی غفلت برتے تو قرآن مجید میں کتابت کی غلطی ہو سکتی ہے مگر یہ غلطیاں قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جب بھی کوئی حافظ عالم اس کو پڑھے گا فوراً نشاندہی کر دے گا، چنانچہ کھوٹ دور کر دیا جائے گا۔ باطل حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکے گا
جس طرح قرآن پاک میں کتابت کی غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی، اسی طرح اللہ والوں کی زندگی میں کبیرہ گناہ کی عادت قرار نہیں پکڑ سکتی۔ اللہ کا ولی وہی شخص ہوتا ہے جو شریعت و سنت پر استقامت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر شیطان اس سے کوئی غلطی کروانے میں کامیاب ہو بھی جائے تو وہ فوراً ناامید اور شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، گناہ پر جمع نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہو۔ اصول تو یہی ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ جہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اولیاء کاملین اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھار حفاظت سے دور کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مربی ہے، ان کی مختلف حالات میں تربیت فرماتے ہیں۔ اپنے اولیاء کرام میں سے کسی ایک سے کوئی ایسا عمل کرواتے ہیں جس کی وجہ سے نفس پر قابو ملامت کرنے کا موقع ملے، اس کے اندر سے خود پسندی اور عجب کو کھرچ کھرچ کر نکال لیتے ہیں، اس کو صرافہ نژاد بنا دیتے ہیں، ناز کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہترین مثال ہے۔ ایک عیسائی بستی کے قریب گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ عیسائی لوگ کتنے کم عقل ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ بس اتنی معمولی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی کیفیت کو چھین لیا۔ وہ ایک عیسائی لڑکی پر عاشق ہو گئے، اس سے شادی کرنے کی غرض سے 1 سال سور چراتے رہے، قرآن مجید اور حدیث کا حفظ بھول گئے۔ آخر ان کے مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے ملنے آئے تو وہ دونوں مل کر خوب روئے۔ اللہ تعالیٰ نے خوب رو رو کر معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے سب کیفیتیں واپس لوٹا دی۔ یہ سب کچھ اس لیے پیش آیا حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلے کہ اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میری عقل کا کمال نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کمال ہے۔ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت دوبارہ کام کرنے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ دین کی محنت کرنے لگے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت سے کبھی دور نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ بات کا خلاصہ یہ ہے کہ مشائخ کرام اپنے مرید کو ذکر و مراقبے کی تعلیم دیتے ہیں، جن پر پابندی کرنے سے سالک کے اندر سے نفسانی خواہشات پر کنٹرول کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، طبیعت شریعت کی پابند بن جاتی ہے، انہیں پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی صفت مقام ولایت کے حاصل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت نقشبندی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ فرمایا بالغ شریعت یا بالغ طریقت۔ اس نے عرض کیا کہ حضرت مجھے دونوں کی تفصیل بتا دے۔ فرمایا کہ انسان بالغ شریعت تب ہوتا ہے کہ جب اس کے اندر سے منی نکلے، اور بالغ طریقت تب ہوتا ہے جب وہ منی سے نکل جائے، یعنی شہوت سے متعلق گناہوں سے بچ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نور ولیت سینے میں داخل ہوتا ہے تو سالک کی جوش کی کیفیت کو سکون مل جاتا ہے، شہوت کے سمندر میں
ज्वार भाटे की हालत नहीं रहती। साहिल को पाक दामनी की ज़िंदगी नसीब हो जाती है। यही सिफत विलायत का मंशा और उसकी शर्त है। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें।